جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ نواز طاہر موجود ہیں۔ نواز طاہر یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا اخبارات ہیں، بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، بزنس مین ہیں یا جرنلسٹ ہیں؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے اشاعتی اور نشریاتی ادارے ہیں ان کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ہم مختلف ڈیکیڈز میں دیکھیں گے۔ کسی وقت یہ مشن تھا، اب مشن سے آگے یہ کاروبار بن گیا ہے۔ تو صحافت دو طرح کی ہو گئی ہے، ایک صحافت ہو گئی ہے، ایک کاروباری صحافت ہو گئی ہے۔ اچھا، میرا تو سیدھا سا سوال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں، بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں، ان کے مالکان کاروباری ہیں یا جرنلسٹ ہیں؟ یہ صحافت کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کے سارے کاروباری ادارے ہیں، اور جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کاروبار کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ نعرہ ہوتا ہے، جو صحافت ہے اس کا بنیادی کام معاشرے کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو پھر کاروبار ہوتا ہے، پھر رہنمائی نہیں ہوتی۔ موجودہ صورتحال میں جتنے اشاعتی اور نشریاتی ادارے ہیں میں ان کو کاروباری ادارے سمجھتا ہوں جو صحافت کے نام پہ قائم ہے۔ اچھا، یہ جو صحافی کارکن ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں، ہم تو صحافت کر رہے ہیں اور ہمارا یہ ایک خواب بھی ہوتا ہے کہ ہم صحافت کریں اور جو خبر ہے، جو ملک کی جو بھی معاشرے کی برائیاں ہیں اس کو ایکسپوز کریں۔ ہم خبر لے کے آتے ہیں، مالک کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا کاروبار ہوتا ہے۔ جس طرح میں ایک دو حوالے دوں گا، بڑے بڑے جو ادارے ہیں ٹی وی چینلز کو اشتہارات دیتے ہیں تو ان کی خبر ہماری چلتی نہیں تو شائع نہیں ہوتی، نشر نہیں ہوتی۔ ہم کیا سمجھیں کہ ہم ایک کاروباری کے ملازم ہیں کہ یا ہم آزاد صحافت کر رہے ہیں؟ ہم صحافت کے نام پہ جو کاروباری ادارے ہیں ان میں کام کرتے ہیں، کہلاتے ہم جرنلسٹ ہی ہیں، لیکن ہمارا کردار جرنلسٹ والا نہیں رہ جاتا، اگرچہ اس پہ 99.9% ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا۔ جو کاروباری اشاعتی اور نشریاتی ادارے ہیں ان کی اپنی پالیسیز ہیں کہ ان کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں۔ تو جب ایک جرنلسٹ بہت اچھی ایک خبر لے کے آتا ہے جو معاشرے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، مملکت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، ریاست کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اور صحافت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، وہ مالک اگر روک لیتا ہے تو وہ صحافت پر پہلا حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کو روکنے میں ہم بے بس ہوتے ہیں۔ اس حملے کے خلاف ہم کبھی سڑکوں پہ نہیں آئے۔ وہ صحافت پر آزادی پر پہلا حملہ ہوتا ہے۔ اس پہ کمپرومائز کرنا، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو اپنے فرائض ہیں، آپ اس وقت جب کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے پیٹ کو سامنے رکھتے ہیں، پروفیشن کو سامنے نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں آج کل اسلام آباد میں 2 دن سے دھرنا جاری ہے، تو ہم کہتے ہیں آزادی اظہار پہ قدغن، تو یہ پھر یہ بات درست، ہم یہ جو احتجاج کرتے ہیں یہ درست ہے احتجاج ہے؟ جبکہ مالک تو کہہ رہے ہیں یہ میرا بزنس ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آزادی اظہار پہ قدغن ہے اور اس پہ پابندیاں نامنظور، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ کیا گیا اسلام آباد میں، جو دھرنا دیا گیا، اس دھرنے کو میں درست سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک حصہ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں جو زیادہ نعرے نظر آئے وہ آئے آزادی صحافت کے۔ ورکرز کے حقوق کے نعرے بھی لگائے گئے لیکن ان کی آواز مادھم تھی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو جو دکھانے والے تھے وہ تو کاروباری ادارے تھے، تو ورکر کے حقوق کی جو بات تھی وہ دبی ہوئی نظر آئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورکر کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری بات، یہ بل جو ہے یہ جہاں جو ورکر ہے اس کو نقصان اس کے خلاف ہے، اس کو جو میڈیا جو اشاعتی اور نشریاتی ادارے ہیں وہ بھی اپنے خلاف سمجھتے ہیں، تو ان کے اس بل کے حوالے سے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی جس میں PFUJ بھی شامل ہے اور جو میڈیا مالکان کی تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ایک بیٹھ کے لائحہ عمل بنایا اور اس میں اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شامل ہوئی ہیں، اس میں جو سماجی تنظیمیں شامل ہوئی ہیں۔ تو جو آزادی اظہار رائے ہے وہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، وہ سماجی تنظیموں کا مسئلہ ہے، وہ ریاست کا مسئلہ ہے، وہ عوام کا مسئلہ ہے۔ جب اس مسئلے پہ بات ہوگی تو سب اکٹھے ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں اس میں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے اپنے فیوچر کو دیکھا اور انہوں نے جو خبریں دینی ہے، جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر وہ فیک نیوز کے نام پہ روک لی جاتی ہے تو اس کو نقصان ہے۔ دوسری بات، جتنی سیاسی جماعتیں اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئیں یہ اقتدار میں بھی رہی ہیں، اور جب یہ اقتدار میں تھیں تو ان کا رویہ بھی مارکسوائے پیپلز پارٹی کا رویہ ہمیشہ نرم رہا ہے صحافت کے حوالے سے۔ باقی جتنی پارٹیز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہی ہیں
وہ ہمیشہ صحافت کو دبانے پہ لگی رہی ہیں. وہ اپنے دور میں ایسے کام رہے اور ان جماعتوں کے خلاف بھی دھرنوں کا اعلان ہوا. یہاں تک کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جب یہ ٹاپل ہوئی، جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اور حکومت بنی، تو نون لیگ ہی کی حکومت تھی، تب بھی PFUJ نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا تھا اور لوگ مختلف شہروں سے چل پڑے تھے. لیکن اس وقت کی حکومت نے مذاکرات کیے، کامیاب مذاکرات ہوئے اور وہ دھرنا نہیں ہوا، کامیابی سے ہمکنار ہوا. اچھا، مجھے یہ تھوڑا سا مختصر اس کا جواب چاہیے کہ جو صحافتی لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی ادارے کی امپلائی ہے، ملازم ہے. چونکہ مالک اور ملازم کا جو تعلق ہوتا ہے وہی ہماری لیڈرشپ کا اپنے اداروں کے ساتھ وہی تعلق ہے. صحافی یونین کو اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو مالکان کی پابندیوں سے آزاد رہ کے ملازمت بھی جاری رکھنی ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، کچن بھی چلانا ہے. تو یونین کو مل کے کون سا ایسا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ مالکان کی پابندیوں سے آزاد ہو کے صحافی کارکنوں کے حقوق کے لیے لڑ سکے؟ دیکھیں، اس کا جو بنیادی ذمہ دار ہے وہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا سسٹم اور ہماری حکومتیں ہیں. ہر ادارہ جو ہے اس میں ورکرز یونین ہونی چاہیے. وہ ورکرز یونین نہیں بننے دی جاتی، اور جب وہ بنتی ہے تو اس کو ریاست سپورٹ نہیں کرتی ورکرز کو. تو پھر ورکرز اپنے رائٹ کی جب جدوجہد کرتا ہے تو وہ کچھ کمپرومائز کر کے کرتا ہے، کچھ حالات کو ساتھ لے کے چلتا ہے کہ ورکر کی بات بھی ہوتی رہے، ورکر کی جو ملازمت ہے وہ بھی بچی رہے، اس کا روزگار بھی بچا رہے. تو اس میں نظر آتا ہے کہ شاید کسی کا ایجنٹ بن گیا ہے. تو جب آپ نے 100 روپیہ لینے کے لیے جانا ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں 100 روپیہ ہی ملے تو ہمیں نہیں ملتا، ہم واپس آ جاتے ہیں. لیکن ٹریڈ یونین یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ کا مفاد لینے قانونی حق لینے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو 50 روپے کا مل گیا تو آپ کو 50% کامیابی. ریاست کو اس حوالے سے کیا کردار ادا؟ ابھی آپ نے کہا کہ ریاست سپورٹ نہیں کرتی، ریاست کو کس طرح کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ ریاست کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ ریاست کھڑی کہاں ہے. ریاست کھڑی ہے ایک دستور پر جو 1973 کا ہے. اس دستور میں جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو ادا کرنی چاہیے. ٹریڈ یونینز ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس یونین ہونی چاہیے. اس سے ایک نرسری پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک ٹریننگ پیدا ہوتی ہے لیڈرشپ کی. ریاست وہ نرسری جو ہے وہ بند کر چکی ہے، سیاسی جماعتیں وہ نرسری بند کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں اس ملک کی ترقی کے خلاف ہیں، اس ملک کی ترقی کو روکنے میں رول پلے کر رہے ہیں، اس ملک کو کی ترقی کے لیے عمل نہیں کر رہے ہیں. جب تک ریاست ملک کے دستور کے مطابق اپنے فرائض پوری دیانتداری سے ادا نہیں کرے گی، نہ تو ورکرز یونین بنے گی، نہ اسٹوڈنٹس یونین بنے گی، نہ اس ملک میں ترقی آگے بڑھے گی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول رہے گا، اور یہ جنگل کا قانون ہے. یہ ریاست نہیں رہے گی، پھر جنگل بن جائے. جی، اب اپنا تیسرے پروگرام میں انشاءاللہ نواز طاہر سے ہی پوچھیں گے کہ وہ ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ جو ٹریڈ یونین کے لیڈر مالکان کی اس ہتھیار سے اپنے آپ کو بچائیں بھی اور صحافی کارکنوں کے لیے جدوجہد بھی کریں. کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جس سے تنخواہ لیں اور اس کے سامنے آپ ڈٹ جائیں. یہ اپنے صحافی کارکنوں کے لیے اس کے خلاف جدوجہد کریں. اس کے لیے ریاست کو یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ اس پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے.